السلام علیکم۔ ویس ڈرامہ سیریل نور جہاں، جس میں اب سب کچھ نور جہاں کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وہ شاہ محل اپنے نام لگوانا چاہتی تھی، مگر وہ تو نور بانو کے نام ہو گیا۔ مراد بھی اب نور بانو کا ساتھ دینے لگا ہے، کیونکہ اب اسے احساس ہو گیا کہ وہ نور بانو کے ساتھ غلط کرتا تھا اور نور بانو اس کے گھر کا ہر کام آرام سے چپ چاپ کرتی تھی۔ حنیت کو بھی اب علم ہو گیا کہ اس کے گھر پھر سے بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے۔ سفینہ بہت ڈرتی ہے کہ اس دفعہ پھر سے نور جہاں وہی نہ کرے جو پہلے کیا، لیکن حنیت اسے حوصلہ دے گا کہ میں اس بار ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تو جب نور جہاں ان لوگوں سے پوچھے گی کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا، اولاد کیا ہوگی، تو شاید حنیت کہہ دے کہ ڈاکٹر نے بتانے سے انکار کر دیا، یا پھر یہ کہہ دے کہ ڈاکٹر نے بیٹے کا کہا ہے، کسی نہ کسی طرح معاملے کو ہینڈل کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر اس کی والدہ کو بیٹی کا علم ہوا تو وہ اس بار پھر سے وہی کریں گی۔ نور بانو جو اپنے والد کے گھر گئی تھی شاہ محل، تو وہاں مراد کے ساتھ اپنی زمینیں دیکھنے چاہتی ہے اور مراد سے یہی کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ زمینوں کے معاملات تم دیکھو، کیونکہ ہم دونوں ایک ہیں، اگر میں مالک ہوں تو تم بھی مالک ہی ہوئے۔ مراد جو اب نور بانو کی محبت میں اس کی ہر بات مانتا ہے، نور بانو اسے اور زیادہ اپنائیت کا احساس دلاتی ہے، تو شاید کچھ دیر انکار کے بعد مراد مان ہی جائے۔ مراد کے بھائی جو اپنی والدہ کے ساتھ مل کر نور بانو کا سب کچھ ہتھیانا چاہتے تھے، اب انہیں بہت تکلیف ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا، سب کچھ نور بانو کے نام ہو گیا، تو وہ ہر وقت مراد کو باتیں سناتے رہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کی ہر بات مانتے ہو، وہ پیسے والی جو ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح اپنی بیویوں کو عیاشی نہیں کروا سکتے، تم پھر بڑے آدمی ہو، مالدار بیوی کے شوہر ہو۔ مراد کو یہ سب باتیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اسے اس سب میں اتنا انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ ادھر نور بانو جو اب گھر کی صفائی کا کام کرتی ہے، وہ صفائی کر رہی ہوگی کہ اتنے میں وہاں پر مزارے آ جائیں گے۔ وہ نور بانو کو اپنی رانی سمجھتے ہیں، وہ نور بانو کو صفائی کرتا دیکھیں گے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا، تو وہ نور بانو کو ساری حویلی کی مالکن بننے پر مبارکباد دیں گے اور پھولوں کے ہار ڈالیں گے۔ یہ سب نور جہاں سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ جب وہاں آئے گی تو مزارے کی بیوی نور جہاں کو ہی باتیں سنائے گی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ہماری رانی سے کام کروا رہی ہو، نور جہاں کی شاید بہت زیادہ بے عزتی کرے۔ تو نور جہاں یہ بات مراد کو بتائے گی، پہلے تو مختار شاہ میری بے عزتی کرتا تھا، اب بے عزتی چل کر گھر آتی ہے۔ وہ مراد کو غصہ دلائے گی، مراد بھی غصے میں ہوگا تو وہ نور بانو پر غصہ کرے گا کہ ایک غیر عورت جس کا ہمارے گھر سے تعلق بھی نہیں، اس نے ماما کی بے عزتی کی اور تم وہاں کھڑی دیکھتی رہی۔ تو نور بانو جسے اب سمجھ آ گئی کہ مراد کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہ اسے پیار سے سمجھائے گی کہ تمہارے لیے نہ صحیح مگر میں ان کے لیے رانی ہوں۔ مراد یہ باتیں سن کر نور بانو کی سچویشن کو سمجھے گا۔ اب نور جہاں کی باتیں مراد پر بہت کم اثر کرتی ہیں۔ نور بانو اب نور جہاں کی باتوں کا اثر نہیں لیتی، بلکہ اسے اس کی بات کا جواب دے گی، کیونکہ نور بانو سمجھ گئی ہے کہ نور جہاں کا کیا علاج ہے اور یہ کیسی عورت ہے۔ اس بار نور جہاں سے بدلہ لے کر رہے گی جو اس نے کیا۔ نور جہاں شاید نور بانو کو کہیں جانے سے روکے کہ میں تمہارے لیے اپنے گھر کا رواج توڑ دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو نور بانو بھی صاف سنا دیتی ہے میں کیا کروں، میرا بھی کروڑوں کا حساب ہے، تو کیا آپ کے لیے چھوڑ دوں۔ نور جہاں کو اب نور بانو کی باتیں سن کر تکلیف ہوتی ہے، مگر کچھ نہیں کر سکتی۔ نور جہاں کے بیٹے بھی اس کی باتیں پہلے کی طرح ماننا چھوڑ دیں گے، جسے اب حنیت اور مراد کر رہے ہیں، جو بیوی کہہ رہی ہے وہی مان رہے ہیں۔ ابھی اس سنبل کا بھی علاج ہوگا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ نور جہاں ہی کرے گی، تب اس سنبل کو عقل آئے گی اور سفینہ کی باتیں یاد آئیں گی۔ تو ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے، حنیت بتا دے گا کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے، یا ابھی اپنی والدہ نور جہاں سے بات کو چھپا لے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔